السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھانے جا رہا ہوں جو شاید کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں بتا پاتا، کوئی ماں اپنی بیٹی کو نہیں بتا پاتی، یا سمجھاتے بھی ہیں تو کوئی سنتا نہیں۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ ایسا شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا، اور آپ اس کو بار بار آپ کی زندگی میں یہ تجربہ، آپ زندگی کے تجربے سے آپ اس کو سیکھو گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پا کر خدا کو کھو دیا، ہوش آیا تو ایمان کھو دیا۔ اگر اس لائن پہ غور کیا جائے تو دو سینس میں یہ لائن آتی ہے۔ ایک تو ہم نے کسی سے پیار کیا، اس کے پیار میں اتنے گم ہو گئے کہ خدا کو ہی بھول گئے، ایمان کو ہی کھو دیا، اور جب ہوش آیا تو سچ، حقیقت، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ماننے لگ گئے۔ آنکھوں پر ہمارے پٹی باندھ دی گئی اور ہمارے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ اس کو پا کر خدا کو کھو دیا، ہوش آیا تو ایمان کھو دیا۔ غور فرمائیے گا اس لائن پہ کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کی خاطر خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، اتنا ناراض کر دیتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہی نہیں، ہمارے دل میں نور ہی نہیں، ہمارے دل میں کالے سیاہ ہے، کالے دھبے اتنے بھر گئے ہیں کہ دل سیاہ ہو گیا، اور اس سیاہ دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے۔ اس کو پا کر خدا کو کھو دیا، ہوش آیا تو ایمان کھو دیا۔ گناہوں کا بیچ بو کر حلال اور حرام کا معیار کھو دیا۔ گناہوں کا بیچ بو کر حلال اور حرام کا معیار کھو دیا۔ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کی نیت فائدہ پہنچانے والی ہو، لیکن آپ وہ گناہ ہو تو وہ کسی معنی نہیں رکھتا۔ آپ حلال اور حرام کا معیار کھو دیتے ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ سود کھاتے کھاتے یہ بات بھول جاتے ہو کہ ہمارے پاس اللہ نے سود سے منع کیا اور ہم سود کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے زنا سے منع کیا اور ہم زنا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے منع کیا بہت سے کاموں سے، جس کام سے ہمیں منع کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو گناہوں کا بیج بو کر حلال اور حرام کا معیار کھو دیا۔ جب گناہوں میں لگ گئے تو پھر حلال کیا اور حرام کیا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ عشق مجازی کو پا کر عشق حقیقی کو کھو دیا۔ عشق مجازی کو پا کر، یعنی زندگی میں جسے چاہتے ہیں اسے پا لیا، یا جسے پیار کیا اس کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، یا اس کو اتنا پیار کیا، اتنا کھو گئے اس کے پیار میں کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اللہ کے احکام کو ہی بھول گئے، نمازیں بھول گئے، قرآن بھول گئے، جو میرے نبی نے فرمایا وہ سب بھول گئے۔ عشق مجازی کو پا کر عشق حقیقی کو کھو دیا۔ ساری رات باتوں میں لگا رہا، لذت عشق میں لگا رہا۔ غور فرمائیے گا اس بات پہ، ساری رات باتوں میں لگا رہا۔ ہماری ایک عادت ہے، ہمیں جو چیز مل جائے ہم اس کا استعمال اتنا کرتے ہیں کہ اگر وہ اچھی بھی ہو تو ہمارے لیے بری بن جاتی ہے، اور بری ہو تو ہم اس میں انتہا ہی کر دیتے ہیں۔ تو ساری رات آج کل جتنے ہمارے 18 سال 19 سال عمر کے بچوں کو دیکھ لیں،
سب فون پہ لگے ہوتے ساری رات، جیسے پتہ نہیں اسی سے سب کچھ ملنے والا ہے. ساری رات باتوں میں لگا رہا، لذت عشق میں لگا رہا. یہ جو پیار ہے، عشق ہے، یہ فلموں کی کہانیاں ہیں، اور یہ ہمیں فلموں سے ہی ہم نے سیکھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اور اتنا ڈوب گئے اس میں کہ ہیر رانجھا لیلا مجنو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. سیریسلی آپ لوگوں نے ہیر رانجھا لیلا مجنو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. وہ ساری رات باتیں نہیں کرتے تھے، آپ لوگ ساری رات باتیں کرتے ہو. اتنا عشق میں آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ خدا کو بھول جاتے ہو، آپ ماں باپ کو بھول جاتے ہو. اگر ماں باپ بولتے تیری شادی کسی اور سے، نہیں مر جاؤں گا لیکن شادی نہیں کروں گا، تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، اور جب وقت گزر جائے گا اس وقت احساس ہوگا ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہوش آیا تو خیال آیا، تہجد اور فجر کی نماز کو کھو دیا. ساری رات باتوں میں لگا رہا، لذت عشق میں لگا رہا. ہوش آیا تو خیال آیا، تہجد اور فجر کی نماز کو کھو دیا. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات خیال رکھیے گا، جب بھی ہم کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں یا کوئی گناہ ہمیں لے ڈوبتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس میں کیا چیز چھوڑتے ہیں؟ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، فرائض، نوافل، روزے. یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہم سے چھین لی جاتی ہے، ہم کھو دیتے ہیں اسے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں کہاں لا کر پھینک دیا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. Try to do something for your parents. کچھ اپنے والدین کے لیے کریں. Don't do something for your love. If you don't do for your parents, so what will you do for your parents? اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے پیار کے لیے کیا کریں گے؟ اور وہ کوئی پیار معنی نہیں رکھتا جو والدین کی اجازت کے بغیر ہو، وہ پیار ہی نہیں ہوتا. جو شخص اپنے والدین کو اپنے پیار کے لیے چھوڑ سکتا ہے یا بھاگ کر شادی کر سکتا ہے، وہ کل آپ کا کیا ہوگا؟ یہ حقیقت ہے. وہ لوگ جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر صرف شرمندگی رہ جاتی ہے، افسوس ہی افسوس رہ جاتا ہے. تو پلیز، جنہوں نے آپ کو 25 سال 20 سال تک آپ کی پرورش کی، آپ کا خیال رکھا، ان کو آپ چھوڑ دو صرف اپنے پیار کے لیے، تو آپ میں وفا ہی نہیں، آپ بے وفا ہو. اور اگر چھوڑ رہے ہو صرف اس لیے کہ کوئی ان سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے یا آپ ان سے زیادہ اسے پیار کرتے ہو، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے. وقت آنے پہ آپ کو ضرور پتہ چلے گا. تو اس اسٹیپ کو اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کریں کہ آپ کے والدین آپ سے پیار کرتے ہیں، اور جو آپ اگر اپنے والدین کے نہ ہو سکے تو کسی اور کے کیا ہوں گے؟ جو اپنے والدین کا نہ ہو سکا وہ کسی کا کیا ہوگا؟ ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.